علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين المطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام بسط احترام پیش فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وعلی واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات لگا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلیم اس پہ حسین اور حسن پھول۔ خدا وحدہ لا شریک نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سینچائی کے لیے، اسلام کی بقائے حقانیت کے لیے، اسلام کی تابنا کی اور دن بدن عروج و ترقی کے لیے سارا ذمہ اپنے کرم میں لے لیا ہے۔ اسلام بلند ہوگا یہ آپ کا ہمارا عقیدہ ہے۔ اسلام کو جو بلند کریں گے یہ اس کی قسمت ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے مذہب اور دین کے اعتبار سے اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ وہ تمغہ ہے امت محمدیہ کے لیے جو رہتی دنیا کبھی بھی یہ کہتے ہوئے ٹال نہیں سکتی کہ یہ دین نہیں رہے گا، یہ مذہب نہیں رہیں گے۔ ملک کا مسئلہ تو آ سکتا ہے، وطن کا مسئلہ آ سکتا ہے، لیکن ریلیجن اور مذہب کی جب بات آئے گی تو اسلام ہی خدا کو پسند ہے۔ اس میں کوئی خطہ مانع اور رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اللہ سبحانہ ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے۔ مسلمان تباہ و برباد ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ یہ نقطہ اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہر مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر یقیناً فخر کرے گا۔ افسوس ہوتا ہے اس وقت جب مسلمانیت کی بنیاد پر کمزور ایمان کا فتویٰ لگتا ہے، کمزور اسلام کا فتویٰ لگتا ہے۔ یعنی آج اگر اللہ کو مذہب اسلام پسند ہے تو مسلمان تباہ کیوں؟ یہی تو اس کا جواب ہے۔ اسلام تباہ نہیں ہے، مسلمان تباہ ہے۔ اور مسلمان کی تباہی اسلام کے نہ عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسلام کے تمام احکام اور اسلام کے قوانین اور ضابطے کو نہ ماننے کی بنیاد پر ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اس نے اس کے لیے جو شرائط رکھے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، اس کی اتباع کریں گے کامیاب ہوں گے۔ آپ کیا کہو گے صحابہ کرام کی ذات کو، کیا کہو گے تابعین کی ذات کو؟ یہ حضرات کیوں کامیاب ہوئے؟ کیا مسلمان ہونے کی بنیاد پر؟ نہیں، مسلمان تو تھے ہی اور ہیں ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اسلام کے حوالے سے کبھی بھی اس پر کوئی آنچ نہیں آنے، کبھی بھی نگیٹو نظریہ اسلام کے تعلق سے
نہ خود آنے دیا اور نہ آنے والوں کو دینے کا موقع دیا۔ یہ بنیاد ہے صحابہ کرام اور بزرگان دین کی کامیابی۔ آج ہم حالات کی بنیاد پر متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ انسان کو کبھی تکلیف اور چھوٹی سی بات ہے، جب بیمار پڑتا ہے تو وہ بیمار ہسپتال کا تصور کرتا ہے، وہ بیمار ڈاکٹر کا خیال کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج اتنی ناکامی کے باوجود اللہ کو لوگ بھول رہے ہیں، کیونکہ ان ناکامیوں کا دفاع اور ان ناکامیوں کو دور کرنے کا سب سے عظیم قدرت کا مالک اور خالق رب العالمین ہے، وہی اس تکلیف سے اور اس پریشانی سے آپ کو دور کر سکتا ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ جب دنیاوی طور پر تکلیف ہو تو اس کو دور کرنے کی تمام تر قوتیں صرف کرتے ہو آپ، تمام تر ذرائع اور اسباب کو استعمال کرتے ہو آپ۔ آج دین پر آنچ آیا ہے تو دین کو، اس کی آنچ کو، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دین کے مالک کی بارگاہ میں آپ نہیں جاؤ گے تو کیسے دور ہوگا، کیسے پریشانی دور ہوگی؟ دین کا مالک، دین کا دینے والا، دین کو اپنے لیے پسند کرنے والا رب العالمین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ہے۔ لہذا مسلمان اگر دین پر کبھی آنچ آئے تو ادھر ادھر کی بات نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً مسلمانیت پر قائم رکھتے ہوئے آپ کی تمام تکلیف کو یقیناً دور فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کربلا سے اسی قسم کے تصورات ملتے ہیں، جس کو میں نے تحقیق کی دنیا میں 3 طرح سے پیش کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ملتی ہے کہ جب بھی کوئی باطل حق کے سامنے سر بلند ہونے کی کوشش کرے تو حق کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ہے کربلا کا سب سے عظیم واقعہ پیش ہونے کی وجہ سے۔ امام حسین کے سامنے یزیدی کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے خلاف سازشیں اور اسلام کے قوانین اور ضابطے اور اس کے سنویدھان سے کھیل کود کر رہا تھا۔ حسین نے مصطفیٰ جان رحمت کی اس زبان پاک کے چوسنے کا بھرم رکھا، کہا نہیں، صاحب شریعت، صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نواسا ہوں، میری رگوں میں ان کے مبارک لعاب دہن خون بن کر کے دوڑ رہے ہیں، میں کیسے نہیں بجا سکتا۔ اس لیے باطل کے مقابلے میں حق کی آواز کا نام امام حسین۔ ایک پس منظر یہ ملتا اور دوسرا یہ ملتا کہ ہر کلمہ کو حق پر نہیں ہو سکتا، ہر کلمہ پڑھنے والا حق پر نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا سب سے اہم آپ کو ایک تصور ملتا ہے۔ لوگ جو مطلب بلا وجہ کی جو اختلاف کی دنیا سجائے بیٹھے ہیں، ارے انہوں بھی ایک قبلہ کی طرف نماز پڑھتے نا، انہوں بھی یہ پڑھتے، انہوں بھی یہ پڑھتے۔ پیارے اب تو سمجھو کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جتنا مطلب جس تاریخ کو جتنا یاد کیا جاتا ہو کربلا سے زیادہ۔ کربلا کی وہ تاریخ ہے جو سب سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، لیکن آپ کبھی بھی حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا مسئلہ نہیں لاتے ہیں صاحب۔ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن ان کے جلسے، ان کی یادیں، ان کے تذکرے کے پہلو بہت کم ملتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مطلب یہ کہ ضعیف الایمان ہے، معاذ اللہ، ان کی فضیلت نہیں ہے، یقیناً فضیلت ہے۔ الاولون السابقون، جو پہلے ہیں وہ سابق، ان کی عظمتوں پر قربان۔ لیکن تاریخ کربلا کو اتنا یاد کیوں کیا جا رہا؟ یہ آپ نہیں یاد کرنے، منشأ خدا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ایسے ہی کسی خلق کی زبان سے نہیں کہا گیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ مراد یہی ہے وہاں پر جب بھی فرعونیت جنم لے گی موسیٰ کا تصور آئے گا، جب بھی نمرودیت جنم لے گی ابراہیم کا خیال آئے گا، ایسے ہی جب بھی یزیدیت جنم لے گی حسین کا خیال آئے گا۔ یہ ہے ہر کربلا۔ یہ تاریخ میں سب سے بڑا اسلامی عنوان بن گیا ہے تاریخ کربلا۔ دوسرا سب سے اہم اور امپورٹنٹ یہ عقیدہ ملتا ہے کربلا کے واقعے سے کہ ہر کلمہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہر عالم، ہر حافظ، ہر مولوی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ اہل بیت اطہار کا ہے، نبی اور آل نبی کا ہے، صحیح توحید اور سنت کی ریئلٹی والا ہے یا نہیں۔ صرف کلمہ گوئی کام نہیں آتی۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ قرآن اتر کر کے کہتا ہے
کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ارے ہم تو اللہ اور یوم آخرت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ بتائیے، مخلوق بول رہی ہم ایمان والے اور خالق کہہ رہا ہم ایمان والے نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا آپ کو؟ ہر کلمہ پڑھنے والے، ہر بولنے والے، ہر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے، ہر حج حاجی اور ہر زکاتی کو آپ کامل الایمان نہیں سمجھ سکتے، اسی کو سمجھنا ہوگا جو حسینی ہے، اسی کو سمجھنا ہوگا جو آل نبی اور نبی سے پیار کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں۔ ورنہ یزید اور یزیدیت سب نماز پڑھتی، سب عبادتیں کرتے تھے، سب وضو کرتے تھے، سب حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگاتے تھے۔ تو دوسرا واقعہ یہ ملتا، اور تیسرا سب سے اہم واقعہ یہ ملتا ہے، توجہ دیجیے گا، تیسرا جس کو آج کے حساب سے اور اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ اچھوں کے ساتھ ہمیشہ دھوکا ہوا، اچھوں کے ساتھ ہمیشہ دھوکا ہوا۔ آپ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے کرم سے، فضل سے، عطا سے، نوازش سے اللہ کے محبوب بندے غیب جانتے ہیں۔ جملے پہ غور کریں، اللہ کی عطا، فضل سے، کرم سے اللہ کے محبوب بندے غیب جانتے ہیں، یہ عقیدہ۔ اور اس میں آپ کو اور توحید نکھرنی چاہیے، غیب جانتے ہیں صرف نہیں کہا گیا، اللہ کی عطا سے، اللہ کی محبوبیت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، یہ اس کی قدرت کا شاہکار پہلو۔ اس لیے جب جانتے ہیں تو آپ بتائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم کے حوالے سے جب امام مسلم بن عقیل کو بیعت کے لیے بھیجا اور سینکڑوں نے بیعت بھی کر لیا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین کو جب خط کے ذریعے سے بلایا گیا تو آپ جانتے ہیں اللہ کے محبوب کے ڈائریکٹ محبوب ہیں، اللہ کے محبوب اعظم کے ڈائریکٹ محبوب ہیں آپ، اور یہ محبوبیت کا مطلب کہ گواہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے منبر پر امت کو دکھا دیا ہے، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ جملہ کہہ کر کے گویا نبی نے اپنی محبوبیت کا اعلان کر دیا کہ حسین میرا محبوب ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اولیاء اللہ تو قیامت تک نکلتے رہیں گے، اللہ کے محبوب بندے غیب جانتے ہیں، حسین امام مسلم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کیوں گئے؟ مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ بس ایک جواب ملے گا، جو جیتا ہے دنیا کے لیے اس کے لیے دنیا ہے، اور جو جیتا ہے آخرت کے لیے اس کے لیے آخرت ہے۔ اس کو اگر نہیں سمجھے تو ایک آسان سا توجہ پہلو دوں آپ کو، سورہ نحل میں پارہ نمبر 14 میں آپ دیکھیں اللہ پاک فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ پاک ہماری ماؤں کو بخش دے، بہنوں کو بخش دے، بیٹیوں کو بخش دے۔ اللہ پاک کہیں نہیں چھوڑا ہے یار عورتوں کو، ہمارے سنویدھان پر انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھ لو کہیں اس انگلی پہ کچرے تو نہیں ہے بدعقیدگی کے، اس انگلی پہ لعنتی کے پہلو تو نہیں ہے۔ اللہ کہیں بھی ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہماری عورتوں کا مقام جاننا چاہتے ہو؟ ہمارے قوم کی ہماری عورتیں وہ ہیں جو نبیوں کو پیدا کرتی ہیں، ولیوں کو پیدا کرتی ہیں، عورتوں کا جو مقام ہے۔ اس سے کسی نے ایک سوال کیا کہ اچھا دیکھو بھولو تو بتا دیجیے گا، ایک سوال یہ آیا کہ عورت سوال کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کا تابع کیوں بنایا، اطاعت کرنے والا؟ قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء، یہ آیت اب درس قرآن میں بھی آنے والی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا۔ مطلب یہاں پر جو ہے کہنا یہ چاہ رہی ہے بیویاں کہ ایسا کیوں کرا، ایسا کر دیتا النساء قوامات علی الرجال کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ حاکم بنایا ہے مردوں پر، کہیں پر تو کہہ دیتا لیکن نہیں، مردوں کو حاکم کیوں بنایا ہے؟ اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ سر پھرا سوال ہے تو سر پھرا ہی جواب دینا۔ اب جواب دو پیارے کہ بتاؤ تمہارے پاس کتنی اولاد ہے؟ بڑا اچھا جواب ہے اور سن کر خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایک دم کامن جواب ہے سب کے لیے، کسی کے لیے پکچھی جواب نہیں ہے، یہ وہی پکچھی جواب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے تیرے پاس 3 بچے، وہ فخر سے بولتی ہاں 3 بچے ہیں، فخر کرو 3 بیٹے ہیں، مرد ہیں، وہ تینوں بیٹا اس وقت تک جنت نہیں جا سکتا جب تک
کے اپنی ماں کے قدم کے جنت کا اقرار نہ کر لے؟ بتاؤ، ایک مرد کی اتباع کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اعتراض کر بیٹھی، اور 3 مردوں کو تیرے قدم میں جھکا دیا، اس کا نہیں دیکھا تو 3 مردوں کو تیرے قدم میں جھکا دیا، اس کو نہیں دیکھا۔ یہ ون سائیڈڈ پہلو ہوتے ہیں، سوچ ہوتے ہیں، یہودیت ہوتی ہے، مغربیت ہوتی ہے، جو ہماری بہنیں بھاگ جاتی ہیں۔ ماں تمہارا بڑا مقام ہے، پیدا ہوتی ہو تو رحمت کا درجہ ملتا ہے، ارے سسرال جاتی ہو جنت کا مقام مل جاتا ہے۔ کمال ہے، اس لیے تمہارا بڑا درجہ ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دنیا کو سب کچھ مت سمجھو۔ کیا کہا تھا میں نے کہ امام حسین نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا سبب اس سوال کے جواب اللہ پاک سورہ نحل میں فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى، انثى مانے عورت، من ذکر، ذکر مانے مرد، جو لوگ وہو مومن، اس حال میں مرد ہو یا عورت، جو مرد یا عورت اچھا کام کریں گے ایمان کی حالت میں۔ دیکھا آپ نے شرط کیا رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اچھا عمل شرط نہیں رکھا۔ ہم نہیں کہتے کہ تم نماز پڑھتے ہو اچھا عمل نہیں ہے، تم حج کرتے ہو اچھا عمل نہیں، حافظ قرآن بنے ہو اچھا عمل نہیں ہے، زکات دیتے ہو اچھا عمل نہیں ہے، سب اچھا عمل ہے، لیکن وہو مومنون کی بھی شرط ہے کہ جو حالت ایمان و عقیدے میں اچھا عمل کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امپورٹنٹ جو ہے، شرط جو ہے وہ ایمان ہے، شرط جو ہے عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ مومن۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے، اب آپ بتائیے کہ جو عمل کرے گا وہ تو زندہ ہی ہوگا نا، عمل کرنے والا تو مردہ ہوگا نہیں۔ لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھیے فرماتا ہے وہ مومن۔ آیت تو بہت پیش کر چکا ہوں، لیکن نقطہ دیکھیے اس آیت پر آئے کہ وہ مومن کے بعد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ پاک آگے فرماتا کہ جو نیک عمل ایمان کی حالت میں کریں گے، عقیدے کی حالت میں کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے، تو ہم اس کو طیب اور پاکیزہ زندگی ہمیشہ کی عطا کریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ ہمیشہ کا جملہ میں نے صرف مطلب یہ کہ پرزینٹ اینڈ فیوچر کے سیلے کے اعتبار سے کیا کہ ابھی بھی ہم دیں گے اور مرنے کے بعد بھی حیات دیں گے، طیب دیں گے، پاکیزہ دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اس کے بعد فرماتا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کیے ہیں اس کا بدلہ گارنٹیڈ ہے میرے پاس، اس کا بدلہ تو ہم دیں گے نہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں دنیا کی خاطر جیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو دنیا ہی ملے گی، اور جو بندہ دنیا میں جی کر کے آخرت کی خاطر جیتا ہے، وہ دنیا میں بھی رہ کر حیات طیبہ کہاں ملے ہے، تو مرنے کے بعد بھی حیات طیبہ اسے ملی، اسے موت نہیں ملتی۔ اسی لیے قرآن نے بل احیاء جا بجا کہا ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ بھائی اسی لیے نبی کی زندگی پر بہت کم گفتگو کرتا ہوں۔ 4-5 سال پہلے تو زندہ ہے واللہ ایک کتاب لکھی ہے میں نے، اب گفتگو کم کرتا ہوں۔ کیوں؟ ارے آپ اگر ایمان و عقیدے کی حالت میں اور نیک عمل کے ساتھ جئیں گے تو اللہ فرماتا ہے اے ڈاکٹر آئی ایم سوری تو کہہ دے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ زندہ ہے۔ نیک عمل اور نیک عقیدہ، حسن عقیدہ اور حسن نیت، اچھا ایمان، کامل ایمان۔ اب آپ چلیے تھوڑا سی کربلا کی طرف۔ یزید جب نماز پڑھ رہے تھے، یزیدی جب نماز پڑھ رہے تھے، یزید تو تھا نہیں، یزیدی نماز پڑھ رہے تھے، شمر حافظ قرآن تھا، پورا کیمپ نماز پڑھ رہا ہے، حی علی الصلاۃ کی گونج میں یزیدی کیمپ ایک دم بالکل گونج رہی ہے۔ تو اب آپ بتائیے نیک عمل تو ہے، نماز نیک عمل ہے، آسان نیک عمل ہے، سب کچھ نیک عمل ہے، مرتد کے فتوے، خروج کے فتوے، بغاوت کے فتوے یہ سب لگائے جا رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب آپ فیصلہ کریں، میرے چہرے کو، میرے انداز کو، میری گفتگو کو کسی طبقاتی انداز میں مت سننا، آپ فیصلہ کرو۔ جب نماز اچھی چیز ہے، آسان اچھی چیز ہے، تو اے اللہ یزید پر اتنی لعنتیں کیوں، یزیدیوں پر اتنی لعنتیں کیوں؟ جواب ملا کہ یہ نماز اعمال تو صالح ہیں لیکن ایمان اور عقیدے کے دائرے میں نہیں، ایمان اور عقیدے کے دائرے میں نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک وہ عمل صالح مقبول بنتا ہے جو ایمان کے دائرے میں ہو۔ دیکھ حسینی کیمپ میں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب تکلیف آ رہی ہے تو شکوہ نہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ کھا پی کر کے تکلیف، کھا پی کر کے پریشانی، کھا پی کر کے تکلیف کا اور شکوہ کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عقیدے نہیں ہے، اور وہاں بے کھائے اور بے پیے ہوئے زینب شہروانو علی
میں سب اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگا رہے ہیں، تو میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا تو کس کے ساتھ رہوں؟ یہ ہے عمل صالح کا تصور۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ تم نیک عمل نہیں کرتے، نماز کی دعوت دیتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ یہ دعوت دینا غلط ہے؟ لیکن کبھی بھی اہل بیت کی محبت کی دعوت دو۔ جب علی اصغر کے حلقوم پر تیر لگے تھے تو ذرا اس کا منظر لاؤ، خدا کی قسم۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے رو، اللہ کے لیے رو، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، یہ عربی کا جملہ۔ اگر تم رو نہ سکو تو کم سے کم رونے کی طرف بن سو سکتے ہو۔ آپ جملے پہ غور کریں، آپ رونے کی طرف بن تو سکتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ روتے دل کو بہت پسند کرتا ہے۔ آپ بتائیے تو تھوڑا سی منظر آپ لائیے اپنے خاندان کے سب سے چہیتے کے کھونے کا، جو جس کو سب سے زیادہ آپ پیار کرتے ہیں، اور میں کسی کا ذکر نہ کروں جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ان کی نگاہوں کے سامنے، اور وہ بیٹا وفادار ہے اپنے ماں باپ کا، تو وہ تھوڑا سی تصور لائے، تھوڑا سی خیال لائے۔ نافرمان بیٹے کی بات نہیں کرتا، جو فرما بردار بیٹا وہ خیال لائے جب ان کی ماں کی روح نکل رہی ہے تو سوچ اس کے بیٹے پر کیا گزر رہی تھی۔ خیال لا، سب سے چہیتے کے کھونے کا خیال لا۔ یہ نماز میں تمہیں یہ آنسو کیوں نہیں آئے؟ حج کرتے وقت یہ آنسو کیوں نہیں آئے؟ مینا اور مزدلفہ جاتے وقت یہ آنسو کیوں نہیں آئے؟ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اگر رو نہ سکو تو رونے کی طرف بنو کم سے کم۔ معلوم ہوا رونے کی طرف بننے کا سب سے بہترین سانحہ وہ ہے کہ جو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اس کو یاد کرو۔ اے امت محمدیہ، تو ماں سے جتنی پیار کرتی ہے، اے بیٹا تجھے ماں سے جتنا پیار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ماں باپ بھائی بہن قبیلہ معاشرہ سوسائٹی پوری کائنات سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کر، اپنے نبی سے پیار کر۔ تو جب تیری ماں کے لیے آنسو گرے تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے آنسو کیوں نہیں گر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے حسین کو گود لیا، حسین کے رونے پر اپنے آنسو کو گرایا ہے۔ بتا تیرے آنکھ سے آنسو کیوں نہیں گر رہے؟ سیرت کی بات کرتا ہے، نماز کی بات کرتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے آنسو کی بات کر، کبھی مصطفیٰ کے ٹوٹے ہوئے دل کی بات کر۔ مخلوق ہو کر کے تو بات نہیں کرتا ہے، خدا خالق ہو کر کے اعمال کی دنیا کو ریجیکٹ کر کے کہتا میرے حبیب آنسو مت گرانا ورنہ دنیا کو تباہ کر دوں گا، آنسو مت گرانا۔ ڈیوٹی پر مامور حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب احکام دیتا ہے تو کوئی کنڈیشن نہیں دیتا، کہتا ہے دے دو جا کر، حبیب سے کہنا امت کے لیے۔ لیکن جب حبیب کے پرسنل پہلو آتے ہیں تو وارن کرتا ہے جبرائیل ڈیوٹی سے کہیں زیادہ تیز جانا، میرے حبیب کے دندان مبارک زمین پر گر گئے تو سبزہ نہیں اگاؤں گا۔ بتائیے تو جب اعمال دے رہا ہے کوئی کنڈیشن نہیں، لیکن جب پرسنل بات آ رہی ہے حبیب کی تو کنڈیشن سے کہیں زیادہ کنڈیشن لگاتا، وارن پر وارن کر رہا ہے۔ ذات مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، ان سے ریلیٹڈ چیز کو تکلیف نہ ہو۔ بتا حسین کی ماں کو میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، فاطمہ ذات منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ کہوں کہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے خاص طور سے باپ کہے یا نہ کہے، لیکن ماں تو 100 مرتبہ کہتی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے داماد کے بارے میں آپ سنے ہوں گے، ایک داماد حضرت عثمان ہے جن کا لقب ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب سمجھتے؟ رقیہ اور ام کلثوم، دو بیٹی ہیں مصطفیٰ، یہ کے بعد دیگرے انتقال ہونے کے بعد دونوں بیٹی نکاح میں آئی۔ نور، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی نور رقیہ اور مصطفیٰ کی نور حضرت ام کلثوم، دو نور کو ملائے تو نورین ہو گئے، اور زو ملائے تو والا، ذوالنورین مصطفیٰ کی دو نور والا عثمان۔ تو اپنی اولاد کو نور کہتے ہیں، اپنی اولاد کو ٹکڑا کہتے ہیں، اپنی اولاد کو کیا کیا ماں کہتی ہے، اب وہ آپ اچھے سے محسوس کر سکتی ہے۔ بتاؤ، نماز کے لیے رونے نہیں کہا، حج کے لیے رونے نہیں کہا، اور روتے بھی نہیں۔ آپ جاؤ مکہ میں، خدا کی قسم رونے کی کوشش کرو گے تو آنسو نہیں آئے، اور مدینہ میں جاؤ آنسو کو روکنے کی کوشش کرو گے تو رکیں گے نہیں۔ یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں، اور آپ کے پاس دل نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟
لیکن مدینہ میں آنسو روکو گے تو نہیں رکیں گے. بس ایک سیکنڈ کا خیال آئے گا. ایک مکہ میں اب مینا مزدلفہ عرفات میں جاؤ, ارے اب تک کٹرا نہیں رہے, ارے اب رمیے جمار کر کے آپ جائیں گے ہوٹل. لیکن مدینہ میں خالی ٹائم آپ دیکھتے نہیں, آپ تو ایک دن اور ایک ہی دن بچا ہے, تو ایسا بچا. اس طرح سے خدا یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ آپ اپنے دل کے مالک ہیں؟ نہیں, دل پر اللہ کا کنٹرول ہے اور اللہ ایسا کروا رہا ہے آپ سے. بس یہی کہنا چاہتا ہوں. درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا کا جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے, کربلا میں جو 3 پہلو ہم نے آپ کو بتایا. سب سے بڑا پہلو حق کے لیے اپنی آواز کو بلند ہے, باطل کے لیے حق کو سینہ سپر رہنا. یہ امام حسین کا پیغام, یہ حسینیت ہے. اب اس کے لیے سینہ سپر کی 3 آپشن ہیں. کم سے کم ہاتھ سے ہو سکے تو ہاتھ سے, زبان سے ہو سکے تو زبان سے, نہیں تو کم سے کم دل سے تو آپ کو پورا جاننا. یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو سوال کرنے والے کرتے ہیں. ہمارا قبلہ ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہمارا ایمان ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, سب ایک ہے پیارے, لیکن ایک لفظ میں بتاؤ آپ حسینی طریقے سے نماز پڑھو گے یا یزیدی طریقے سے نماز پڑھو گے؟ اگر آپ کہو گے ہم حسینی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو یزید کا بھی قبلہ ایک تھا, کعبہ ایک تھا, یزیدیوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ وہی تھا, سارا کنڈیشن جو ہے شرع کا تھا, لیکن انہوں نے اہل بیت اطہار کو لہو لہان کیا, مصطفیٰ کے دل پر خنجر چلایا, دل پر خنجر چلایا ہے. اس لیے آپ اسے بیس نہیں بناتے, اسے آئیڈیل نہیں بناتے, آپ حسین کو آئیڈیل بناتے. لہذا کبھی بھی ایسا سوال نہ کرنا کہ کلمہ انہوں بھی پڑھتے, نماز انہوں بھی پڑھتے, حج انہوں بھی کرتے, زکات انہوں بھی دیتے. نہیں پیارے, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, درود شریف پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جب سفر میں مصطفیٰ جاتے, جنگ وغیرہ میں بھی جاتے, توجہ دیجیے گا, تو صحابہ کرام کا مطالبہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ایک روایت مجھے اچھی مل رہی. غزوہ تبوک سے مصطفیٰ جانے رحمت لوٹ رہے. اب غزوہ تبوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدینہ کی بات ہے, آخری غزوہ 10 ہجری کی بات ہے, لاسٹ ویک پر غزوہ تبوک. پارہ نمبر 11 میں آپ دیکھیں, سیکنڈ پیج میں اس کا ذکر ہے. غزوہ اسرا کا بھی لفظ عین سین را گولہا, اسرا. اب آپ دیکھیے غزوہ تبوک سے جب لوٹے تو نماز کی فرضیت جب مکہ ہی میں ہو گئی تو نماز کا بھی مسئلہ ہوگا نا. مدینہ میں ہے تو نماز کا مسئلہ تو ہوگا ہی, اور جب غزوہ سے لوٹ رہے ہیں تو کوئی تو نماز کا وقت ملا ہوگا, نہ کوئی کا پورا ملا ہوگا. اب آپ سوچئے ذرا, جب پورا ملا ہوگا, صحابہ کرام جب خیمہ ایک جگہ لگاتے ہیں تبوک سے لوٹتے وقت, خیمہ لگاتے وقت یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم وضو کریں جا کے, ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم یہ کریں, ہم وہ کریں, ہم نیک عمل کریں, وظیفہ کریں, ہم نفل پڑھیں. نہیں, نبی سے عرض کرتے, عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کی میلاد شریف کا ذکر کریں, آپ کی ولادت کا ذکر کریں. اب آپ بتائیے غزوے کا مسئلہ ہے, ایسے ہی بالکل میچ وغیرہ مقابلہ وغیرہ کرنے کے بعد تھکان, اور اسرا بولے ہیں, اسرا بولے تو تنگی کے زمانے میں اتنی سختی کہ بعض صحابہ کرام پارہ نمبر 10 کے لاسٹ آیت میں آپ دیکھیں گے تو اس میں صاف ذکر ہے کہ تولوا اعینہم تفیض من الدم. جب نبی نے کہا ما لا اجدو, ہم کچھ نہیں پاتے, میرے پاس سامان نہیں, اتنی تنگی کے عالم میں سامان نہیں, گھوڑے نہیں, ہم کیسے لے جائیں گے, تو کچھ صحابہ کرام رو پڑے تھے, ایسی سختی, ایسی گرمی. لیکن ایسے عالم میں بھی گرمی کو دور کرنے کی بات نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ جلدی سے چلیے ہم جا کر نہائیں گے, فریش ہوں گے. نہیں, جب موقع ملتا ہے تو کہتے یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر جمیل کرنا چاہتے ہیں. تو نبی نے ڈانٹا بھی نہیں اور کہا اجازت ہے. تو سنیے اس وقت جو 2 شعر کہا تھا عربی میں, اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مطلب چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس یا عباس, چچا یا چچا زاد بھائی, ابن کثیر میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ انت ولدتا, جب آپ پیدا ہوئے, اشرقت الانوارو, ساری دنیا میں نوروں نے چمکا دیا. کمال, ساری دنیا میں نور چمکنے لگے, ساری دنیا میں روشنی پھیل گئی. سرکار ایک نقطہ بتانے جا رہا ہوں یہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ڈالے گئے آگ میں تو آگ نے اسے گلزار کیوں کیا, آگ نے اسے جلایا کیوں نہیں. آگ کا کام نیچرلی طور پر جلانا ہے, اس کی فطرت میں, اس کے نیچر میں جلانا ہے. تو یا صحابہ عرض کرتے جلدی بولو نا کیا بات ہے, نبی مسکرا رہے ہیں. تو جب عرض کرتے یا رسول اللہ وجہ یہ تھی کہ اسماعیل ابراہیم کے پشت میں تھے اور آپ اسماعیل کے پشت میں تھے, تو آپ کا نور اس میں تھا. اگر ابراہیم جل جاتے تو کائنات
بتائی گئی ہے، آپ کہاں سے آتے؟ لہذا آپ کی آمد کی خاطر اللہ نے ابراہیم پر گلزار کر دیا نار کو بھی۔ میں یہاں پر دوسری جانب نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بس پوائنٹ یہ دے رہا ہوں کہ اعمال کی بنیاد پر، حج و زکات کی بنیاد پر خبردار کربلا کا پس منظر مت پیش کرنا۔ کربلا میں نماز ہو رہی تھی وپکشوں میں تھی، کربلا میں نماز ہو رہی تھی اپوزیشن میں تھی، کربلا میں نماز حی علی الصلاۃ کی صدائیں ہو رہی تھی، قبلہ ایک تھا، کعبہ ایک تھا، پوائنٹ آف عبادت ایک، ساری چیزیں ایک تھی، لیکن اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، ہم نمازیوں کے ساتھ نہیں، ہم صابروں کے ساتھ ہیں۔ صابروں کے ساتھ ہے۔ پورا قرآن اٹھا لیجیے آپ، کہیں پر بھی اللہ پاک نے نہیں فرمایا ہم نمازیوں کے ساتھ ہیں۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا اگر آپ نمازیوں کے ساتھ ہونے کا اعلان رب کی طرف سے سنتے کہ اللہ تعالیٰ حسین کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے۔ جواب مل گیا کہ فیصلہ آسان ہے کربلا میں، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھ جس کی طرف صبر ہے، سمجھ جا رب اس کی طرف ہے، رب اس کی طرف ہے۔ ہم زینب سے جا کر پوچھ رہے ہیں تمہیں تکلیف ہے؟ یہ سب جو انتقال کر رہے ہیں، زینب کی آواز آئے گی، تم عورت سمجھ کر کمزور دل مت سمجھنا، شہزادی مصطفیٰ ہوں، نبی کی شہزادی ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے وہ تربیت اور تعلیم دی ہے، وہ تربیت اور تعلیم کی دنیا میں اور اس گھر میں پلی ہوں، لہذا تکلیف میں صبر کرنا میری پرمپرا ہے، میری پرمپرا ہے، میری روش ہے، میرا طریقہ ہے، میرا وتیرہ ہے، اس لیے پریشان نہیں۔ لیکن اس طرح اگر کوئی مر جاتا تھا نا تو بھاگ جاتی تھی قوم، ارے یہ عباس اوہو لگتا سبھی کو کاٹ دیں گے۔ امام حسین جب نکلے تھے تلوار لے کے اور ایسے گاجر منی کی طرح جب کاٹ رہے تھے تو ایسے بھاگنے لگے، بھاگ رہے تھے تو بھاگتے 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 جب حی علی الصلاۃ کی آواز سنی تو امام حسین سجدے میں گر گئے، اور جب مڑ کر دیکھا تو وہ لوگ تھے ان کے جو بڑے تھے خاص طور سے شمر ہو گئے، ارے دیکھو اب موقع مل گیا، اب کاٹ سکتے ہیں ان کو۔ بے وقوف کہیں گے اب کاٹ سکتے ہیں اس کو؟ اللہ کے پاس نبی فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں ایک اور نقطہ بتاؤ، رکوع میں سر نہیں کاٹا، قیام میں سر نہیں کاٹا۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو کھڑا رہتا اور نماز پڑھتے وقت کوئی خیال ادھر ادھر نہیں کرتا، تو پورا نماز سائلنٹ کا مسئلہ۔ جب نماز میں آپ کھڑے ہوں گے تو کون کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ رکوع بھی تو نماز ہے، قیام بھی نماز ہے، تشہد بھی نماز ہے، سب نماز ہے، لیکن سجدے میں کیوں سر کٹایا؟ جواب مل گیا، اب تو سمجھو کہ اللہ کے قرب خاص میں حسین ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کیے رہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا قیام میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوا؟ اللہ اکبر کہہ رہے ہو، کھڑے ہو گئے، قیام میں نہیں، رکوع میں نہیں، پیارا کربلا کا منظر دے رہا ہے، سجدہ حسین آواز دے رہا ہے۔ اے شمر اب تو محسوس کر کہ میں کل بھی قرب مولا میں تھا، آج بھی قرب مولا میں ہوں، لیکن تمہیں موقع دے رہا ہوں، ظاہری حیات تک بھی اور باطنی حیات کے آخری لمحے میں بھی تمہیں موقع دے رہا ہوں، لیکن تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تم پر مہر لگ گئی ہے۔ کہ لعنتی نے قرآن کو سینے میں رکھ کر کے قرآن کو ذبح کر دیا۔ ایک دوست کو اگر مارا جائے، آپ بڑے سے بڑے جگری دوست ہو، چھوٹی سی بات ہے، آپ کا کوئی جگری دوست ہو اور اس کو آپ گالی دیتے ہوئے سنے، آپ کبھی برداشت کرو گے؟ اگر جگری دوست ہے تو وہ چائے پینے والے ہیں تو چھوڑیے، دعوتہ والے ہیں تو چھوڑیے، جگری دوست نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ جاتے ہیں الحمدللہ، حج کرتے ہیں تو ساتھ جاتے ہیں الحمدللہ، ایڈوائز بہترین سے اچھے سے نیکی کے، مطلب دینی دوست ہے، دنیاوی دوست نہیں۔ اچھے دوست اگر آپ کے ہیں تو ان پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو آپ کبھی برداشت نہیں کرو گے۔ نبی نے صاف فرمایا انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ سنو یہ قرآن وہ ہے جن کا دوست حسین ہے، جن کا دوست حسن ہے، جن کا دوست اہل بیت ہے، اور یہ دوست ایسے ہے کہ لن یتفرقا، یہ دونوں دوست جدا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، دنیا کی بات تو چھوڑو، اینی ٹائم یہ دونوں ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ جب حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا تو یہ دونوں میرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے، آئیں گے دونوں دوست۔ اب آپ بتاؤ جب قرآن پر انگلی اٹھی تو
ایک دوست نے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. یہ دوستی کا حق تھا. امام حسین ایسے دوست تھے اپنے سے بنائے ہوئے نہیں، رب کی وحی مصطفیٰ کی زبان کے دوست تھے. خدا کے رسول اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے. خدا کی وحی بول رہے ہیں کہ حسین قرآن کا ایسا دوست ہے کہ یہ دونوں دنیا میں جدا نہیں ہوں گے. اور یزید قرآن کے خلاف کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا. یزیدی شراب پی رہے تھے، زنا کر رہے تھے، بدکاریاں کر رہے تھے. 3 سال کے پیریڈ میں، حکومتی پیریڈ میں، مدینہ کو لہو لہان اس نے کیا، عورتوں کو بے عزت اس نے کیا، مکہ کو بے آبرو اس نے کیا. اب بھی اگر نہیں کہو گے کہ قرآن کی پامالی اس نے کیا تو کب کہو گے کہ کس نے کیا؟ کب کہو گے کس نے کیا؟ قرآن کی پامالی کرنے والا. اب حسین دوست بن کر ابھرے کہ اے میرے دوست کو پامال کرنے والے، خبردار، سچا دوست وہ ہے جو خود قربان کر کے دوست کو بچا لے. خود قربان کر کے. آپ جا رہے ہو اور آپ کی بیوی کو اگر کوئی ٹھیس پہنچا دے تو بیوی کتنا بھی آپ کو روکے کہ ارے وہ سوری بول دیا نا، تو آپ پیچھے کر دو گے، آپ ہٹو، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، میرے پیار کا مسئلہ ہے. آپ ہٹو، بیوی کو ڈانٹ دو گے اور کہو گے میں، کیا بات ہے، آپ لڑنے کو تیار ہو جاؤ گے. ایسے ہی تھا پیارے. بہت سارے صحابہ کرام نے روکا بھی، رک جاؤ حسین. جواب ملا، نبی نے قرآن کا دوست تمہیں نہیں بنایا ہے، مجھے بنایا ہے، مجھے بنایا ہے. اس لیے ہر صحابہ کرام کی عظمت ہو، ہٹو، میں دوست ہوں قرآن کا، اس لیے مجھے حق ادا کرنے دو. قرآن حالانکہ رخصت بھی دیتا ہے لیکن نہیں، دوستی کا حق ادا کیا. اور سن، ایسا نہیں کہ یہ بولتا قرآن جب دوستی کا حق ادا کر رہا ہے تو خاموش قرآن حق نہ ادا کرے. اس سے پہلے کہ حسین کا گلا کٹتا، پوری کائنات کے لوگ کہتے کہ وہ اپنی بیوی اور بال بچوں کی خوشیوں کے لیے ترس گئے، مر گئے. ڈاکٹر آئی ایم سوری کہتے، قرآن نے کہہ دیا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. اے میرے دوست، تو نے میرا حق ادا کر دیا، قرآن کی عظمت کو پامال ہونے سے بچایا. دوست اب میری باری ہے. دنیا تجھے مردہ کہنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اے دوست سنا، تجھے کوئی مردہ نہیں، تو مر کر کے بھی میرے دوستی کا حق یہ ہے کہ تجھے قرآن زندہ کہہ رہا، قرآن زندہ کہہ رہا. یہ دوستی کا حق تھا. اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر پڑھتے رہیے. آپ کا قبلہ ایک، آپ کا کعبہ ایک، آپ کی نماز ایک، آپ کا حج و زکات ایک، جو بھی ہے دیوار پر اللہ کے پیدا ہونے پر بدتمیز نے. روہت جی کوئی ٹی وی والا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آج بھی تم رام مندر کے حوالے سے پیدائش ہی کے اعتبار سے تم بات کر رہے ہو نا کہ وہاں پیدا ہوئے. خدا کی قسم کسی بھی کتاب میں دکھا دو کہ اللہ کے پیدا ہونے کی بات کہی گئی ہو. جب اللہ کے پیدا ہونے کی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے تو دیوار پر بیٹھ کر پیدا ہونے کا سوال کیوں کر رہا ہے؟ یہ زرخرید میڈیا سے ہوشیار ہو. لیکن پیارے، پڑھو نماز حسینی، خدا کی قسم پھر رب کر دے گا ان کا کام، رب کر دے گا سب کا کام. تم اپنے رب کا کام کرو، رب کا کام حسینی فکر میں کرو، حسینی خیال میں کرو. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو سچا پکا حسینی بنائے رکھے، یزیدیت سے محفوظ فرمائے، مغربیت و یہودیت سے محفوظ فرمائے. سارے عالم میں حسینی پیغام آپ کے ذریعے سے اور آپ پر پہنچا ہوا پیغام دل کے ذریعے سے وجود پذیر فرمائے. پروردگار عالم ہماری ماں اور بہنوں کو صبر زینب نصیب فرما، سیرت فاطمہ نصیب فرما، صبر شہربانو نصیب فرما، سیرت شہربانو نصیب فرما. ہمارے بچوں کو علی اصغر کا خیال عطا فرما، ہمارے بڑوں کو عباس کی جوانی کی قوت اور توانائی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، ایک بنا دے، متحد و متفق بنا دے نبی اور آل نبی کی محبت پر. وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنتیں نہیں پڑھ سکے